آج کے خطبے کا عنوان ایمان کی مٹھاس۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ایمان کا ذائقہ اور چاشنی بنائی۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں۔ اسی نے شکر گزاروں کو مزید عطا فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ اسی کا ارشاد گرامی ہے، جن لوگوں نے نیکیاں کیں ان کے لیے اچھا اور مزید اجر ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے اپنی امت کے لیے سعادت مندی کے راستے وضع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور بلند مقام و مرتبہ والے صحابہ کرام پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تقوی الہی ایسے اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول مان کر راضی ہو گیا۔ رواہ مسلم۔ جو شخص بھی اللہ کے پروردگار ہونے پر راضی ہو گیا، وہ اللہ سے محبت، اسی پر توکل کرتا ہے اور مدد بھی اسی سے مانگتا ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ پر اکتفا کرتے ہوئے کسی اور کی چاہت نہیں کرتا، کیونکہ اس کے علاوہ سب عاجز اور کمزور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جسے اللہ کافی نہ ہو اسے کوئی کافی نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ پر راضی ہو جائے ہر چیز پا لیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ پر مکمل اعتماد رکھے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذریعے عزت پائے وہ کسی کے سامنے رسوا نہیں ہوتا۔ فرمان الہی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا تو وہ صرف آپ کو ہی نمونہ، راہبر اور مرشد بنائے گا۔ آپ کی سیرت پڑھ کر سنتوں پر عمل پیرا ہوگا۔ اور جو شخص اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا تو وہ اسلام پر مطمئن ہوگا اور واجبات پر عمل اور ممنوعات سے کنارہ کش رہے گا۔ ایمان کے ذائقے اور مٹھاس کو وہی محسوس کرتا ہے جو محسوس کرنے کی حس رکھتا ہو۔ چنانچہ ایمان قلب میں داخل ہو کر دل کو لذت پہنچاتا ہے، زندگی خوشیوں سے اور دل فراخی سے بھرپور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص ایمان کی مٹھاس پا لے وہ نیکیوں میں چاشنی محسوس کرتا ہے، وہ رضائے الہی اور فنا فی سبیل اللہ ہونے کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ کسی بھی چیز کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کہہ دیں اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہو جائیں، یہی اللہ کی رحمت و فضل ان کی ساری جمع پونجی سے بہتر ہے۔ جب ایمانی مٹھاس دلوں کی گہرائی میں پہنچ جائے تو ایسے شخص کو ہر وقت اللہ کا ساتھ نصیب کر دیتی ہے۔ یہ بندہ اپنی حرکات و سکنات اور دن ہو یا رات ہو، ہر لمحے اپنے خالق، پروردگار اور مددگار کا ساتھ پاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر وقت یہ الفاظ کہتے رہو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کو میں نے دین بنایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نبی مانا۔ اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا دل میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا دل میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ یہ مٹھاس وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو خوف الہی اور اللہ سے حیا کرتے ہوئے گناہ ترک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، آپ نے فرمایا، نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔
جو شخص اللہ کے خوف سے غلط جگہ نظر نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ایمان نوازتا ہے کہ اس کی مٹھاس دل میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جس شخص میں بھی ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کر سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز، اللہ اور اس کا رسول دیگر تمام اشیاء سے اس شخص کو پیارے ہو جائیں۔ دوسری چیز کہ انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے۔ اور تیسری چیز کہ کفری عقائد اپنانے سے ایسے کراہت کرے جیسے آگ میں جانے سے کراہت کرتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایمانی مٹھاس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایمانی مٹھاس کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے اثرات بہت ہی مثبت اور بابرکت ہیں۔ ایمانی مٹھاس کی قیمت یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دیگر تمام اشیاء سے اسے پیارے ہوں، یعنی اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تمام تعلیمات مومنین کے نزدیک دیگر تمام اشیاء سے محبوب ہوں۔ لہذا آپ کا ذاتی مفاد شرعی تقاضوں سے متصادم ہو تو شریعت اور رضا الہی کو مقدم کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو خواہشات نفس پر ترجیح دیں، تب اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر اپنا محبوب بناؤ گے اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان واجبات و ممنوعات سب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرے، صرف آپ ہی کے راستے پر چلیں، اور یہ کیفیت ہو جائے کہ نبوی فیصلوں کے بارے میں دل کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کرے، اور ساتھ میں سخاوت، ایثار، بردباری، انکساری وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اپنانے کی کوشش کرے۔ ایمانی مٹھاس کی ایک اور قیمت، انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنے تعلقات کی بنیاد پر ایمان بنائے، لہذا مسلمان کمزور اور فقیر ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی دوستی صرف مسلمانوں ہی سے رکھے، اور بغض رکھے تو نافرمانوں مشرکین سے ہی رکھے، چاہے وہ طاقتور ہوں اور مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ حب الہی کی حقیقت یہ ہے کہ خوشحالی کے باعث زیادہ نہ ہو اور تنگی ترشی کی وجہ سے کم نہ ہو۔ مذکورہ حدیث اسلامی اخوت کا مفہوم بڑی گہرائی سے بیان کر رہی ہے کہ یہ اخوت اس وقت تک خالص، مضبوط اور سود مند نہیں ہو سکتی جب تک اس میں للہیت اور رضا الہی نہ پائی جائے۔ سچی اسلامی اخوت اس وقت تک مٹھاس نہیں دیتی جب تک تقوی اس میں شامل نہ ہو۔ فرمان الہی ہے، اس دن متقی لوگوں کے علاوہ تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ کفری عقائد اپنانے سے ایسے کراہت کریں جیسے آگ میں جانے سے کراہت کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب پورا ہونے پر عبادت کرتے ہیں، مفاد پورا ہو تو مطمئن رہتے ہیں، اور اگر آزمائش آ جائے تو روح گردانی کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں خسارہ پاتے ہیں۔ لہذا دنیا ملتی رہے تو مومن رہتے ہیں، اور جیسے ہی دنیا جاتی رہے تو ایمان سے اظہار برات کرتے ہوئے اپنی پہلی حالت میں لوٹ جاتے ہیں، جبکہ سچا مومن دنیا کے آنے جانے سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کا دل انتہائی مضبوط، سستی ہو یا چستی، تنگی ہو یا فراخی، صحت ہو یا بیماری، ہر حالت میں دوسروں کا فائدہ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ایمانی مٹھاس کو چکھا اور اسے بیان بھی کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بسا اوقات دل کا ایسی حالت سے گزر ہوتا ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے اگر اہل جنت کی یہی کیفیت ہوگی تو وہ واقعی نعمتوں میں ہوں گے۔ کسی نے اس چاشنی کے بارے میں کہا، دنیا میں بھی جنت ہے، جو دنیاوی جنت میں داخل نہیں ہو سکا آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکا۔ تیسرا کہتا ہے کہ دل میں ایمانی خوشی اور لذت ہوتی ہے، جس شخص کو دل میں محسوس نہ ہو تو وہ شخص بے ایمان ہے یا اس کا ایمان ناقص ہے، اور یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ دیہاتی لوگوں نے کہا، ہم مومن ہو گئے۔ آپ کہہ دیجئے
تم مومن نہیں بنے، لیکن تم کہو ہم مسلمان ہو گئے، کیونکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمانی مٹھاس پانے والوں میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ کو سولی پر چڑھاتے وقت کہا گیا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہوں اور تم اپنے گھر میں سکون کے ساتھ زندگی گزارو؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ دنیاوی عیش و عشرت میں زندگی گزاروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چھپے۔ جس خاتون نے ایمانی مٹھاس کو پایا تھا، جب اسے خبر ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں شہید ہو گئے ہیں، تو یہ خاتون میدان مارکا کی طرف دوڑی، آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ باپ بھی قتل ہو گیا، بھائی بھی قتل ہو گیا، بیٹا بھی قتل ہو گیا اور خامد بھی قتل ہو گیا، پھر بھی پوچھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ چنانچہ جیسے ہی نظریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر پڑتی ہیں تو مطمئن ہو کر کہتی ہے، اللہ کے رسول، آپ کی موجودگی میں ہر مصیبت ہیج ہے۔ جو شخص بھی ایمانی مٹھاس چکھ لے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی دین سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ کفار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر پر مجبور کرنے کے لیے سینے پر پتھر رکھ دیا، لیکن پھر بھی بلال کہتے رہے، احد احد، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ عہد نبوی کے رومی بادشاہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا تھا، اے ابو سفیان، کیا کوئی اس کے دین سے متنفر ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، دل میں اترنے کے بعد ایمانی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے۔ جب مسلمان ایمانی مٹھاس چکھ لے تو عام انسان نہیں رہتا، اس کی زندگی کا کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد ایثار و قربانی پر ہوتی ہے۔ دوسروں کو دے کر زیادہ خوش ہوتا ہے، دوسروں کو عطا کر کے زیادہ خوش ہوتا ہے، ہر فرد کے لیے بھلائی سوچتا ہے۔ ایمانی مٹھاس کی علامات میں یہ شامل ہے کہ مومن دل کی گہرائی سے یہ عقیدہ رکھے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو چیز اللہ اپنے بندوں کو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور کوئی بھی ذی روح چیز اپنا رزق اور عمر پوری کرنے سے پہلے نہیں مر سکتی۔ فرمان باری تعالی ہے، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا، ہم اسے خوشحال زندگی سے نوازیں گے اور ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں انہیں ضرور اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اے اللہ کے بندو، ایمانی مٹھاس تمام عبادات پر حاوی ہے، اسی لیے کسی نے کہا، ہر لذیذ چیز کی لذت ایک بار ملتی ہے، لیکن عبادت کی لذت 3 بار ملتی ہے۔ عبادت کرتے ہوئے ماضی میں جو کی گئی ہو، عبادت کو یاد کرتے ہوئے جو مستقبل میں کی جائے گی، اور عبادت کا اجر و ثواب وصول کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز کی، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز کی اپنی ایک لذت ہے۔ حتیٰ کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، روح کے لیے نعمت اور دل کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ دنیاوی امور میں پھنس کر دل کو اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک نماز میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی لیے امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور سلف صالحین کے ہاں قیام اللیل کا عظیم مقام تھا، اور انہیں قیام اللیل میں بے مثال لذت حاصل ہوتی تھی۔ کسی نے کہا، اللہ کی قسم، اگر قیام اللیل نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند ہی نہ کرتا۔ اللہ کی قسم، رات کو قیام کرنے والے اپنے رب سے جو مٹھاس پاتے ہیں وہ کھیل کود سے زیادہ لذت والی ہوتی ہے۔ روزے رکھ کر بھی سلف صالحین خوب لذت حاصل کرتے تھے، اور حج کی لذت اور بیت العتیق کی محبت حجاج کرام کو سفر کی صعوبتیں اور مشکلات برداشت کرنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہیں، اور ذکر الہی کی لذت کے کیا ہی کہنے۔ فرمانے والی تعالی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو،
ذکر الہی سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تلاوت قرآن کریم کی اپنی ایک لذت ہے، اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تمہارے دل پاک ہوں تو کبھی بھی کلام الہی سے تمہارا دل نہ بھرے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور جو شخص بھی آخرت چاہتے ہوئے ایمان کی حالت میں اسی کی کوشش کرے تو انہیں لوگوں کی جد و جہد قابل قدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سمیت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔